اور ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آفس کو ہولڈ کیا اور اس کے ذریعے جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی مکمل تحقیقات ہوں گی، اور مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ جس طرح عمران خان، میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح عمران خان نائل ہونے جا رہے ہیں اسی طرح ان کی اے ٹی ایم جو ہے وہ بھی ٹوٹنے جا رہی ہے، یعنی اے ٹی ایم جو ہے وہ بھی ٹوٹنے جا رہی ہے، یعنی اے ٹی ایم جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے ٹی ایم ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور پھر پیسے نہیں اس میں سے ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہاں پہ کسی نے مجھے جیل کی دھمکی دی ہے، میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں جیل کی دھمکی کا۔ تو یہ بازو میری جان آزمائے ہوئے ہیں۔ حنیف عباسی نہ زندگی میں کبھی عمران خان کی طرح عدالتوں سے بھاگا ہے، نہ کبھی عمران خان کی طرح جیلوں سے بھاگا ہے۔ حنیف عباسی نے آزاد عدلیہ سے لے کے ناموس رسالت سے لے کر اور جو ہمارے خلاف پرویز مشرف کے دور کے اندر جتنے مقدمات بنے ان سب کو فیس کیا۔ اس کے بعد آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کے لیے جو کچھ ہوا وہ حنیف عباسی نے فیس کیا۔ عمران خان اور شیخ رشید کے دوستوں نے جو کچھ کیا وہ حنیف عباسی نے فیس کیا۔ حنیف عباسی کا مرنا اور جینا یاد رکھے پوری قوم، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے جیلوں میں سیاسی طور پہ جانا میرے لیے اعزاز کی بات ہو۔ انہی جیلوں کے اندر یہ وہ لوگ نہیں ہیں فواد چودھری فواد کی طرح جو گرگڑ کی طرح رنگ بدلتا ہے، یہ حنیف عباسی ہے جس کا اصول واضح ہے، جس نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، پھر بات میں کہہ رہا ہوں، آزاد عدلیہ کے لیے اور اس راول پنڈی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو فواد صاحب بہت شوق ہے آپ کو، میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب صرف 8 گھنٹے تھانے میں رہ کر ان کی چیخیں نکلی تھی، 8 گھنٹے تھانے میں رہ کر۔ ہم تو اپنی جیلوں کے اندر مرنا پسند کریں گے، اور ایون میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنا اللہ نے مجھے گردہ دیا ہے، دل دیا ہے، اتنا بڑا گردہ دل دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عمر قید بھی ہو جائے جلا وطنی کی صورت میں، ہاں مجھے جلا وطن نہ کرنا، مجھے اپنے وطن سے دور نہ کرنا، میں اسی شہر کے اندر، اسی جیل کے اندر، انہی جگہوں کے اوپر اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں، میں رم کے پاؤں رکھنے والا فواد نہیں ہوں۔ انشاءاللہ چیخیں آپ کی نکلیں گی، چیخیں اس وقت نکلیں گی آپ کی جب آپ کی آف شور کمپنیوں سے لے کر، آپ کی اپنے عہدے کو مس یوز کرنے سے لے کر، اور پورے کے پی کے اندر کس کا مافیا کام کر رہا ہے، کون سا مافیا ہے، اور یہ جو بچوں کے تحائف ہیں، ہم تو کہتے ہیں آنریبل کورٹ جو فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے آپس کے جو تحائف دینا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 62(1)(f) ان پہ نہیں لگتی تو ہم پہ کیسے لگتی ہے؟ میرے وزیر اعظم کے اوپر تو ایک چیز بھی، میرے پرائم منسٹر کے اوپر ایک کنسیلمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی آف شور کمپنی نہیں ہے، کوئی ان کے نام کا فلیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی سلائی مشین نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی گاڑی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کنسیل کی ہو۔ تو یہاں پہ تو ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کے لیڈر کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے کاغذات میں شو نہیں کیا۔ تو اگر ان سب کو پسے پوچھ پھینک کر ان کے اوپر بلڈوزر چلانا ہے تو بلڈوزر چلنے دے، پھر 70 سالہ تاریخ کے اوپر بھی بلڈوزر چل جائے گا۔ لیکن اگر آئین اور قانون کی بالادستی، جس کا ہمیں امید ہے موجودہ آنریبل ججز کے اوپر جن کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، ہم نے ہمیشہ ان کی عزت، احترام اور کریں گے، فیصلہ جو بھی آئے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ اسی آئین اور قانون کا تقاضا ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی آئین اور قانون کا تقاضا اس کو بھی پورا کیا جائے اور سب کے اوپر آئین اور قانون کو لاگو کیا جائے۔ باقی فواد صاحب آپ کا ادھار میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اتوار کو آپ کا جو ادھار ہے وہ میں چکاؤں گا، جس کے اندر میں بار بار قوم کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹوسٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے بار بار دہرانا پڑتی ہے بات کو۔ یہ کبھی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف بات لے جاتے ہیں جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، جو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ بیچتے ہیں،
ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہاں کی اقلیتیں جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے حلقوں میں آگے پوچھیں, لارڈ میئر میرے ساتھ کھڑے ہیں, دانیال صاحب کھڑے ہیں, ہم اپنے حلقوں میں اپنی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے. ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا ہم نے پچھلے 17 سال کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ آپ نے اسرائیل کے یہودیوں سے مال لیا ہے, وہ اکاؤنٹ بتاؤں گا, وہ آپ کو ٹرانزیکشن بتاؤں گا. ہندوستان کے ہندوؤں سے مال لیا ہے, جو مودی کے ساتھ اسرائیل گیا تھا اس سے مال لیا ہے. مو اقبال جو ہے, جو لنڈن میں یو کے اندر آپ کے 10 اکاؤنٹ اس نے مجھے اور دے دیے ہیں جو آپ نے شو ہی نہیں کیے ہوئے, وہ بتاؤں گا. یہ چیزیں قوم کے سامنے جب آئیں گی تو آپ کا اصل چہرہ جو ہے, وہ ڈرامائی چہرہ جو ہے, وہ ایک ڈرامے میں کام کرنے والا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا اللہ نے چاہا تو اس لیے ذرا صبر کریں, 3 دن اور صبر کریں. نائل ہونے کے لیے تو جو چیزیں ہم نے دے دی ہیں, مزید پورے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ان کو پیسے دیتے تھے شوکت خانم کے لیے, نمل کے لیے, پارٹی فنڈ دیتے تھے, وہ جو اکاؤنٹس آئے ہیں, وہ خدشہ یہ ہے کہ وہ پیسہ یو کے سے پاکستان نہیں آیا, یو کے سے دبئی یا کسی اور جگہ گیا ہے. اس کو ہم نے کلیئر کر رہے ہیں اتوار والے دن. بہت شکریہ. اور اب دانیال صاحب آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عمران خان صاحب کی آف شور نکلی کہ یقیناً پیناما پیپرز میں نامزد نہیں تھی, کیونکہ وہ مونسیک فونسیکا کی جو کمپنی ہے اس کے ذریعے سے نہیں بنائی گئی تھی. اور یہ ریکارڈ جو ہے جو آئی سی آئی جے نے باور کیا, یہ مونسیک فونسیکا کا ریکارڈ تھا, اس ایک کمپنی کا تھا. لیکن ایسی ہزاروں کمپنیاں ہیں جو یہی کام کرتی ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری جورسٹکشنز ہیں. جیسے برٹش ورجن آئی لینڈ ہے, ویسے ایک جرزی آئی لینڈ بھی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا تھا, کیمن آئی لینڈ بھی ہے, اور بھی جگہ ہیں جہاں پر یہ جو آف شور کمپنی کہلاتی ہیں ان کو قانونی ضابطے کے مطابق قائم کیا جاتا ہے, اور اس میں مختلف فرمز ہیں جو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر صرف مونسیک فونسیکا نے نہیں بنایا, جس کا اتفاق سے پیناما پیپرز میں سامنے آیا, جو پہلے ہی حسین صاحب نے مان لیا تھا کہ ہاں یہ ہماری, اس میں کوئی ایسا انکشاف نہیں ہوا, نہ ہی اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام تھا. لیکن اتنا ہی درجہ جو ہے, جو عمران خان صاحب خود کہتے رہے, جہانگیر ترین صاحب خود کہتے رہے, وہ اور فرمز مونسیک فونسیکا کے علاوہ سے جنہوں نے بنائی ہیں, ان کے اوپر بھی تمام وہ اصول جو ہیں وہ تو لاگو ہوتے ہیں جو بار بار بتائے جا رہے ہیں. لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ سی پی 29 میں, جو کہ ایک عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر کے خلاف کیس ہے, اس میں بہت بڑھ کے نہ صرف کورٹ کے دوران بلکہ ججمنٹس میں اور آرڈر کے ذریعے یہ بے نامی دار, ڈیپینڈنٹس اور اس کے علاوہ کوئی اینی ادر پرسن جس کا کسی طرح سے لفظ کیا نیکسس بھی ہو سکے, ان ساروں کا جو ہے آپ ایک جے آئی ٹی کے ذریعے تحقیقات کروائیں اور یہ ڈھونڈیں. کیونکہ یہ کیا وجہ ڈھونڈنے کی, کیونکہ ابھی تک جو پٹیشنر ہے اور جو رسپونڈنٹ ہے یعنی عمران خان اور نواز شریف صاحب, وہ دونوں یہ بات قائم نہیں کر سکے کہ اصل میں یہ جو 1962 سے لے کر کے جو ریکارڈ ہے وہ جو بہت سارا اویلیبل ہی نہیں ہے, اس میں گیپس ہیں, وہ ہم نے تحقیقات کرنی ہے. اور اس کا کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم عوام کی فنڈامنٹل رائٹس کو برقرار رکھیں. یہ ہے اس کیس میں. تو اس کیس میں آج ہم نے سنا کہ یہ جو بے نامی ہے یہ بھی قانونی ہے, اور جو بچے گفٹ دیتے ہیں لیتے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ یہاں پر 1 ارب 50 کروڑ قریباً کے گفٹ جو ہیں اس کا ایک دائرہ ہے, وہ ایک میری گراؤنڈ ہے, جھولا ہے. وہ باپ دے رہا ہے بیٹے کو, بیٹا دے رہا ہے بیٹیوں کو, بیٹیاں دے رہی ہیں ماں کو, ماں دے رہی ہے واپس باپ کو, اور یہ سرکل چل رہا ہے. اس کی مثالیں دی گئیں. اور جن کے پاس اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یہ باقی چیزیں ہیں جن میں سے ثابت کیا گیا ہے عزیزیہ سٹیل مل یا دوسری چیزیں, وہ گفٹس کے اوپر جو ہے معاملہ جو ہے چل رہا ہے, اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو اس میں تو ہے ہی نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو خود لکھی کمپنی آف شور کی وکیل صاحب کو آپ اندازہ کریں وکیل صاحب کو اس کا نام تک نہیں پتا تھا. جو جہانگیر ترین کا وکیل ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آف شور کمپنی ہے, اس کے جو
ٹرسٹ کے سیٹلر ہیں وہ بھی ہم ہیں اور وہ ہمارے بچوں کے نام ہے. مطلب تمام وہ اچار کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں بھی, اس مرتبہ میں بھی شامل ہے, لیکن اس کا ڈھکن جو ہے وہ بند ہے. تو آپ کے لیے میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. آج یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے, صادق اور امین جو ہے, یہ اسلام کی جانب سے جو ہے نا برپا ہوا سامنے آیا ہے. تو ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بتائی گئی کہ جیسے بلوچستان میں ابھی حال ہی میں ایک فائنانس سیکرٹری صاحب پکڑے گئے اور ان کے گھر میں اتنے نوٹ تھے, پاؤنڈ, ڈالر, یورو, فرینک, پتہ نہیں کون کون سے, ین, اتنے نوٹ تھے کہ وہ ان کو مشینوں کے ذریعے 3 دن لگے لوگوں کو گنتے ہوئے, 3 دن لگ گئے. اور وہ یہاں نیب میں آئے اور نیب میں انہوں نے کہا کہ جناب میں پیسے واپس کر دیتا ہوں تو پلی بارگن کر کے اس کام کو ختم کرتے ہیں, اور وہ ہو بھی گیا. اس کی وجہ سے ایک شور غلبہ ہوا پاکستان میں کہ یہ کیا طریقہ ہے. باقاعدہ قانونی ضابطے تبدیل کیے گئے, عدالتوں کے فیصلے آئے, اس چیز کو کیا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کو مانگے چاند, چونکہ وہ رنگے ہاتھ پکڑا گیا, اس کے ہاتھ کو روکا گیا کہ یہ تم نے جو ہے نا غلط کاریاں کی ہیں اپنے مالی اور اپنے جو باورچی اس کے نام سے, جو ویسے ہی ایک غلیظ طریقہ کار ہے. یہ عمران خان نے خود کہا ہے اور یہ خود بار بار کہتے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام میں نہیں کرتا, جبکہ یہ توڑ مروڑ کے اس کو پیش کر رہے ہیں ان کے اپنوں کے لیے, یعنی ان کے بچوں کے لیے. نواز شریف صاحب کے حسین نواز صاحب ہیں جو فلیٹ کے مالک ہیں, وہ کوئی غیر نہیں ہے. اور اپنی دفعہ جب آتی ہے تو وہ جو مالی اور وہ جو خانسامہ ہے وہ جب اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں, کروڑوں روپے کا منافع کماتے ہیں, وہ پارسا ہیں. تو اسی طرح سے چونکہ وہ واپس کر دیا, جیسے وہ فائنانس سیکرٹری نے, وہ آپ نے وہ مناظر دیکھے سارے, تو اس لیے جو ہے یہ تو ایک ایسا نمونہ ہے جو کہ پاکستان میں ایک مثال بننی چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. پیسے واپس کر دیے. میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہو, ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم سن بھی رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حسین نواز کے کیس میں محض چند کروڑ روپے ہیں جو گفٹ ہے اور وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے, اور ایک لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے پاکستان میں لاتا ہوں, چوری کر کے باہر نہیں بھیجتا ہوں, پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. وہ عمران خان جو پتہ چلتا ہے وہ لایا ہی نہیں, وہ پتہ چلتا ہے بیوی کو وہیں ادا کر دیے. اور اب اس کا دوسرا پہلوان آتا ہے جہاز میں سیر کروانے والا جو کہتا ہے کہ میں نے اربوں روپے باہر بھیج دیے اپنے بچوں کو. وہ یار کو خدا کا خوف کرے یار, کوئی سارے گنگے بہرے ہیں اس ملک میں, کسی کو نہیں پتا کہ تم کس بڑے پیمانے پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور پوری قوم کے ساتھ پھر یہ کیا جا رہا ہے. اور وہ شخص جو مشہور زمانہ ہے, وہاں پر تو لکھا گیا نا مرمرز, اور وہ شخص جو کہ اپنے گھر سے اس کو ٹیلی فون آیا, نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون آیا اس وقت باہر کے ملکوں کے لیڈران سے کہ تم گھر سے نہ جاؤ, تمہاری جان خطرے میں ہے. ان کو پاکستان کی ایجنسیوں نے بتایا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے, گھر سے باہر نہ جاؤ. اس دن وہ ناکے توڑ کے گجرانوالے تک پہنچا تو پھر عدلیہ یہ بحال ہوئی. وہ کون سا سسیلین مافیا تھا, وہ کیسا گاڈ فادر تھا اس دن. یہ کام کرتی ہے سسیلین مافیا کہ پوری کی پوری عدلیہ کو اصولی موقف طے کر کے تو ان کو بحال کرانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے. میرے خیال میں ہرگز نہیں. سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس ملک میں جو طریقہ کار ہے وہ انصاف کے اور آئین اور قانون کے مطابقت میں ہونا چاہیے اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو ہم توقع کرتے ہیں بلکہ التجا کرتے ہیں کہ خدا را یہ مختلف مسائلیں نہ بنائی جائیں. ان کیسز کے بارے میں جو پاکستان کا ماضی ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے چل پائیں گے. انتہائی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو آئین کے مطابق جو ہے آگے چلایا جائے. انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خود اعجاز افضل صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو مختلف قانونی آئینی شکیں ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہو, تو یقیناً ہم بھی اس میں بلیو کرتے ہیں اور یقیناً ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ ایسے طریقے کے ساتھ آگے چلے گا. اور یہ میں بتاتا چلوں, کل رات
بات تو بہت ہوتی ہے ٹی وی کی، جیسے کہ میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بڑا غور و فکر کیا جاتا ہے. یہاں تک ہمیں پتا چلا کہ جے آئی ٹی کے ذریعے، جب جے آئی ٹی بنی بھی نہیں تھی تب بھی کی نیوز رپورٹس ان کے پاس تھی، ایک ایک ٹکر ان کے پاس تھا، ایک ایک سوشل میڈیا، ٹویٹر ہینڈل، ویب سائٹ، سب کچھ ان کے پاس تھا. اللہ جانے کیوں کہ کل رات کو ایک نجی ٹی وی چینل پہ جہانگیر ترین صاحب نے خود بیان دیا کہ میں اس یو کے آف شور کمپنی کا مالک ہوں. اس کی اسکرپٹ ہم یقیناً کل جمع کروائیں گے، اور کافی دیر تک، اور یہ بتایا بھی گیا، اور کافی دیر تک اب یہ ایک محدود انداز سے جو ہے کچھ چیزیں جو منگوائیں، کل ہم انشاءاللہ یہ جمع کروائیں گے کہ مزید اس کو بڑھایا جائے، اور اس کی جو کہتے ہیں نا کمپلیٹ جسٹس کے لیے، ٹروتھ کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو ہمیں سی پی 29 میں دیکھا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے اگر یہ آن دی فیس آف اٹ چیزیں ہیں، یہ ریکارڈ موجود ہے جیسے اس کیس میں تھا، تو ادھر بھی پوری تحقیقات کرنی چاہیے، اور اس کا جو بھی سیاسی انجام ہوگا اس کے اوپر پھر گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری التجا ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں ایک سیکنڈ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف اور پاکستان لازم و ملزم، یہ ہر سننے والے کو میری خبر ہے کہ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آج میں منہ سے نکالنے لگا ہوں، اور میرے منہ میں خاک بھی اگلا لفظ میں کہنے لگا ہوں. اگر میاں محمد نواز شریف کو غیر آئینی، غیر قانونی اور لوگوں کی مرضی کے بغیر اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا، تو یہ عالمی سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل کر مصر، شام، عراق یہ ممالک بنا دیا جائے، ملک بنا دیا جائے، اور یہاں پہ لڑائی ہو زبان کی بنیاد کے اوپر، فرقے کی بنیاد کے اوپر، اور گھر گھر یہ لڑائی ہو رہی ہو، تو جو بھی میاں نواز شریف کو گھر پہنچانے کا مرتکب ہوگا وہ اس کا بھی مرتکب ہوگا. جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا ہوگا میاں نواز شریف کے جانے کے بعد، یہ وہ بات ہے جو آج پوری قوم بھی سن رہی ہے، یہ کیمرے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک 35 سالہ پولیٹیکل ورکر ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم لیگی نہیں، ایز اے پاکستانی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ سب نے ریکارڈ کر لیا، پوری قوم نے سن لیا، اور میرے بچے اور میری قوم کے بچے اس آوارگی کا، اس عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے عمران خان صاحب، بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، سٹیک کچھ نہیں ہے پاکستان میں، آپ نے سارا کچھ باہر رکھ کر اپنی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. بہت شکریہ. جب پاناما لیکس کا کیس چل رہا تھا اس ٹائم آپ کے وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا وزیر اعظم اور ان کے بچوں کا جو ہے ٹائپ کیے گئے